أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے شگون بد یا بدشگونی. ایک ایسا مرض ہے، عقیدے کا ایک ایسا بگاڑ ہے جو دور جاہلیت سے ہی چلتے آ رہا ہے. چونکہ اسلام کی بنیاد عقیدے توحید کے اوپر ہے، اسی لیے اسلام نے اس بدشگونی کے عقیدے کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکا ہے، اور بدشگونی کے جتنے اشکال ہیں، جتنی شکلیں ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اس کی نشاندہی فرمائی. اسی لیے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مشرک قوموں کے اندر تو یہ چیز بالکل یا طور پہ نمایاں ہے، بلکہ ان کے اعتقادات میں سے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، وہ امت جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، اس امت مسلمہ کے پاس بھی جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا غیر قوم کے میل جول کی وجہ سے اس قسم کے اعتقادات و تصورات بھی آج ہماری امت میں جاری و ساری ہے. اسی لیے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور ان اعمال اور نظریات کی نشاندہی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا معاملہ عقیدہ توحید سے ٹکراتا ہے. اسی لیے اللہ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم قرآن اور حدیث میں اس تصور سے متعلق کیا ہدایات ہیں انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں پڑھ کے سنایا: قل اللہم مالک الملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، یہ بتا دیجئے، قل اللہم مالک الملک، پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا اقتدار یا دنیا کی سلطنتیں جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے
اقتدار اسے سلطنت کو اسے چھین لیتا ہے. وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر تذل من تشاء وتذل من تشاء. اور تمام خیر و بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا جو معاملہ ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کشادہ کھول کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنگ کر دیتا ہے. رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں. اس غلط فہمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کیا ہے. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ رزق ہمارے اختیار میں ہے. قطعی انسان کے اختیار میں رزق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے اور رزاق ہے. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنے حکمت کے تحت جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف تھا آیات میں. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اتا کاہنا، جو کوئی بھی کاہن کے پاس جاتا ہے یا آتا ہے، فصدق بما یقول، اور جو بھی کاہن کہتا ہے اس بات کو سچ جانتا ہے، فقد کفر، بس اس نے انکار کیا، کفر کیا، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا، اس کتاب کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. اس میں دو روایات آتے ہیں. ایک روایت میں کفر کا لفظ ہے اور ایک روایت میں بریء کا لفظ ہے، برات، بیزاری. اور یہ بھی قرآن مجید میں عقیدہ شرک کے متعلق استعمال کیا گیا ہے. وہ بریء مما تشرکون، عقیدہ شرک سے بیزاری و نفرت کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں. اور یہاں پہ بھی حدیث میں، روایت میں یہ الفاظ آئے کفرا اور بریہ. تو اب یہ جو آیت حدیث کے الفاظ جو آئے ہیں، کاہن، کاہن کسے کہتے ہیں؟ دور جاہلیت میں کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو لوگ خود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کچھ غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کی باتیں ہم جانتے ہیں. یا پھر ان لوگوں کے اعتقادات ایسے بھی تھی کہ ہمارے پاس جنات کا تصرف ہم رکھتے ہیں، جنات ہمارے قبضے میں ہوتے ہیں، جنات ہمارے تابع میں ہوتے ہیں، یا ہم تمہاری قسمتوں کے احوال بتاتے ہیں اور شفا، بیماری کا بھی علاج کرتے ہیں. اس قسم کے عقیدہ اور تصور رکھنے والوں کو دور جاہلیت میں کاہن کہا جاتا تھا. آج کے زمانے میں کاہن ہم سمجھنا چاہتے ہیں جیسے مشرک قومیں ہوتا ہے، جوتش جو لوگ ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو پنڈت، یا پھر بابا لوگ، یا ہمارے پاس مسلمانوں میں جو عرف عام میں جس کو عامل کہا جاتا ہے، اور جو حاضرات لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی باتیں بتانے کا، غیب جاننے کا، یا اس قسم کے اور بھی وہ لوگ بھی یہ اعتقادات رکھتے ہیں کہ جنات ہمارے تابع ہیں، فلاں فلاں ہیں. تو اس قسم کے جو اعتقادات، جو تصورات ہیں، اسے کہتے ہیں کاہن. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تردید کی بات کہی ہے، یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. وَلَا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کَاہِن، یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی جوتشی کا، کسی عامل کا، کسی فلاں کا. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. تو اس اعتبار سے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہاں پہ کاہن، اس کے بعد آتا ہے کہ شگون بت، شگون لینا. شگون لینے سے مراد ہے کہ کسی سے متعلق، کسی جگہ سے متعلق
کسی شخص سے متعلق، کسی دن سے متعلق یا کسی تاریخ سے متعلق کوئی ایسا عقیدہ رکھنا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہمارے لیے منحوس ہے۔ اس قسم کے تصورات کسی دن، کسی تاریخ، کسی شخصیت، کسی مہینے کے متعلق رکھنا، اسے کہتے ہیں شگون بد لینا۔ شگون بد لینا، کوئی ایسا تصور قائم کر لینا کسی شخص سے کہ بھئی یہ آدمی میرے لیے منحوس ہے، یا کسی تاریخ سے یہ سمجھ لینا یہ تاریخ میرے لیے اچھی نہیں ہے، یا کسی دن سے متعلق یہ خیال کر لینا یہ دن میرے لیے اچھا نہیں ہے، یا کسی مہینے سے متعلق یہ تاثر قائم کر لینا یہ مہینہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، لہذا بعد میں کروں گا میں کام۔ اس قسم کے اعتقادات آج ہمارے پاس ہیں، اور یہ جو کاہن لوگ ہیں یا بابا لوگ ہیں، جو عامل لوگ ہیں، جوتشی لوگ ہیں، باضابطہ انہیں چارٹ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ دن، یہ تاریخ، یہ مہینہ تمہارے لیے منحوس ہے، یا وہ شخصیت تمہارے لیے منحوس ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ یہ دن تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس قسم کی باتیں یہ لوگ باضابطہ بتاتے ہیں، اور اس کو حدیث میں کہا گیا شگون بد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العیافت اور والترک والطیرۃ، یہ تین باتیں فرمایا، من الجب، العیافت والترک والطیرۃ۔ عیافہ کے معنی یہ ہے آدمی پرندے لکیریں مارنا، سمجھ میں آ رہا، پرندے اڑا کے لوگ جو ہے اس سے فال نکالتے ہیں، وہ زمانے میں آج بھی تھا۔ اور ترک کے معنی لکیریں کھینچنا، گاڑی ٹیڑھی ادھر ادھر کر کے کچھ جو ہے ہمیں اکثر تعویذ گنڈے آپ کھول کے دیکھو اس میں لکیریں مار کے ادھر ادھر تھے۔ اور ترک والطیرۃ، یہ ساری چیزیں بدشگونی، یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، وہ جبت سے ہے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اس کو اہل کتاب کو، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، آل عمران میں جن لوگوں کو ہم سے پہلے قرآن سے پہلے جن کو کتاب دی ہے یہود و نصارہ، ان کے متعلق فرمایا یہ لوگ کتاب رکھنے کے باوجود جبت اور طاغوت کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ اور جبت اور طاغوت کیا، یہ ساری چیزیں جو حدیث میں بتائی گئی۔ اسی لیے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثیر ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوى، لا عدوى ولا حامہ ولا سفر۔ عدوى نے متعدد کوئی بیماری نہیں ہے، ولا حامہ، حامہ ایک قسم کا پرندہ ہے جو لوگ منحوس سمجھتے تھے اس کے آنے کو، اس کی آواز کو سننے کو، اگر کوئی آواز سنے، جیسے الو ہمارے پاس ہے، الو کی آواز سنے فلاں تو کچھ نقصان ہوتا، مصیبت آتی، اس سلسلے میں وہ سفر کے مہینے کے متعلق ان کا اعتقاد تھا۔ فرمایا ساری چیزیں کوئی حقیقت نہیں ہے، والطیرۃ۔ اور پھر دوسرے احادیث میں کثرت سے یہ باتیں آتی ہیں شگون بد سے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کہ شگون بد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کوئی کام کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جاتے ہوئے راستے میں کوئی بلی تمہارے آڑے آ گئی یا کوئی آدمی آ گیا، اور تم نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ بلی آڑے آنے سے میرا کام نہیں بنے گا، اور تم وہ کام کو جانے سے رک گئے۔ یہ تصور کے تحت اگر تم نے کسی کام کو جانے سے رکا ہے، اس کا نام ہے شگون بد، اس کا نام ہے شگون بد۔ اور شگون بد کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک ثلاثا، تین مرتبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون بد لینا شرک ہے۔ کیا فرمایا؟ الطیرۃ ثلاثا، تین مرتبے، شرک، یہ شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان الرق والطیرۃ والطول شرک،
ان الرقا والطیرۃ اور والطیولۃ شرک۔ ان الرقا، رقا کیا ہے؟ یہ کوئی منتر وغیرہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، کچھ الفاظ گنگناتے ہیں، پھونک پھاک کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں رقا۔ یہ پھونکنا پھاکنا، انتر منتر، ایسے الفاظ یا ویسے الفاظ کسی بھی طرح کے، اسے کہتے ہیں رقا۔ ان الرقا والطیرۃ، اسی طرح شگون بد، والطیولہ، طیولہ دور جاہلیت میں ایک قسم کی کوڑی تھی، اس کوڑی کو لوگ خصوصاً عورتیں خواتین جو ہے اپنے جسم کے کسی حصے میں باندھتے تھے اور اس کے اوپر منتر وطن پڑھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے ہمارا شوہر جو ہے ہمارے قبضے میں رہے گا۔ اس قسم کی کوڑیاں کوئی گلے میں ڈال لیے، ایک ہاتھ پہ باندھ لی، کوئی کمر پہ باندھ لی، اس قسم کے باندھتے تھے۔ اور یہ تینوں طریقے کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ شرک عقیدہ، ایسا تصور، ایسا عقیدہ رکھنا شرک فرمایا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات حدیث میں بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمائم شرک، التمائم شرک۔ تمائم کے معنی ہر قسم کی تعویذ کا باندھنا، تعویذ شرک ہے۔ التمائم شرک۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، 10 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وفد کی شکل میں، ایمان لانے کے لیے ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے اقرار کیا، ایمان کا بیعت کیا۔ 10 لوگوں میں سے آپ نے 9 لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت لی، اقرار لیا ایمان کا، اور ایک سے نہیں، ایک سے نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے پوچھا تو رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان بعضه ارضه تمیمۃ، اس کے جسم کے حصے کے اوپر بازو میں تعویذ باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک یہ تعویذ جو ہے اپنے جسم سے کاٹ کے نہیں پھینک دیتا اس وقت تک اس سے بیعت نہیں لی جائے گی۔ فقطع الرجل التمیمۃ، اس آدمی میں قطع تمیمۃ، اس تعویذ کو کاٹ کے پھینک دیا۔ فبايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس شخص سے بیعت لی۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال من علق فقد اشرک، اس کے بعد فرمایا سن لے، جو بھی اپنے جسم کے اوپر کوئی چیز باندھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے میری حفاظت ہوگی، اس نے شرک کیا۔ اس تصور کے تحت کوئی چیز اپنے گلے میں باندھی یا ہاتھ پہ باندھی یا کمر پہ باندھی، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر باندھا ہے تو آپ نے فرمایا ثم قال من علق فقد اشرک۔ پھر ایک دوسری حدیث میں بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق فقد اکل الیہ، کوئی آدمی کو اپنے جسم میں کوئی چیز باندھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے میری کچھ حفاظت ہوگی، کچھ بلائیں وغیرہ آنے سے رک جائیں گی، محفوظ رہوں گا، تو اللہ نے اللہ اس کو اس چیز کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی حفاظت ہٹا دیتا ہے۔ ساری احادیثیں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میں پہلے حدیثوں کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کے بعد انشاءاللہ اصل مقصد بات کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے سن لیں کہ اس کے حقائق کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخلون الجنۃ 70,000 بغیر حساب، 70,000 آدمی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ یہ 70 کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عدد کے حساب سے نہیں، کثرت کے اعتبار سے، یعنی بہت سارے لوگ محض اس وجہ سے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں بغیر حساب کے جانے والے؟ هم الذین لا یتطرقون، فرمایا کہ لا یسترخون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی کوئی منتر چھوچھا نہیں کرے۔ لا یسترخون ولا یتطیرون، اور زندگی میں کبھی کسی سے شگون بد
کبھی بھی انہیں منحوس نہیں سمجھا، منحوس نہیں سمجھا. وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے اپنی زندگی گزارے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں. ایک حدیث یوزین ابن آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یعنی آدم کا بیٹا اللہ کو تکلیف دیتا ہے. حدیث قدسی کے نام سے اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بولتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو برا بولتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، تاریخ کو منحوس سمجھتا ہے، دن کو منحوس سمجھتا ہے، مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اور اس طرح انڈائریکٹلی بالواسطہ مجھے گالی دیتا ہے. یسب الدہر. اس کے بعد حدیث کے الفاظ آتے ہیں انا الدہر، اللہ فرماتا ہے میں خود زمانہ ہوں، میں خود زمانہ ہوں. بید الامر، بید الامر، پوری کائنات میرے اختیار میں ہے. اقلب اللیل والنہار، رات اور دن میرے حکم سے بدلتے ہیں، مہینے میرے حکم سے آتے ہیں، دن میرے حکم سے بنتے ہیں. ٹائم ٹیبل میرا بنایا ہوا ہے، لہذا دن کو برا بولنا، رات کو برا بولنا، تاریخ کو برا بولنا، مہینے کو برا بولنا، یہ اللہ کو برا بولنا ہے. ساری حدیث میں آپ کو پیش کرنا چاہوں. اور ایک حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن تُصِبْكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ إِنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. جب کوئی مصیبت تیرے اوپر پہنچتی ہے تو مصیبت پہنچنے کے بعد تو یہ مت بول ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ویسا کرنا، ایسا کرتے تو ویسا نہیں ہونا تھا. ایسا جو بولتے نا لوگ، ہاں، وَلَا تَقُلْ وَإِن تُصِبْكَ شَيْءٌ وَلَا تَقُلْ إِنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. یہ بول کہ اللہ نے جو کچھ بھی تقدیر بنائی تھی اس کے مطابق عمل ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّا لَوْ تَفْتَحَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. یہ لو کے معنی کیا ہے؟ فَإِنَّا لَوْ، اگر کا لفظ، اگر تو بول رہے اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، یہ اگر کا جو لفظ ہے شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. ایک کام تو جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو گیا، ختم. اس کے بعد اگر میں بول رہا ہوں اگر ایسا ہوتا تو پھر اب یہ آپ جو بولے اللہ ختم ہو گیا بات، اس کو آپ اس کو منسوخ کر دیا بات. پہلے تو میں اللہ کی مرضی بول گیا، پھر اس کے بعد کیا بولے ارے نہیں اگر ایسا کرنا تھا، تو پھر یہ آپ پہلے جو بات بولے اللہ کی مرضی اس کے خلاف آپ خود بول رہی ہے. اور یہ ہے ولو، یہ ولو جو ہے اگر مگر جو ہم بولتے ہیں نا بعد میں، یہ ساری چیزیں ارے بھائی ہم بھی بولتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی، بھائی مگر بول کے وہ ختم کر دیتے ہیں اس کو. اگر مگر بول کے وہ سب معاملہ ختم ہو گیا، اللہ رسول سب ختم برقرار، پھر اب اپنی چلتی بات سے. تو یہ چیز کیا ہے؟ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتی ہے ولو. اسی لیے قرآن میں کوئی کام ہونے کے بعد آپ کو نقصان ہو گیا یا پریشانی ہوئی یا بیماری آ گئی یا نقصان کی خبر سنیں تو کیا آپ کو دعا سکھائی گئی؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ساری احادیث. اب رہا بات من اتا کاہنا وصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فال کھولنے کے پاس، فال عامل کے پاس گیا یا جوتشی کے پاس گیا اور کسی لکیریں فلاں کھینچنے والوں کے پاس جا کے اپنی تقدیر معلوم کرنا چاہتا ہے یا اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتا ہے اور جا کے وہاں جو کچھ بھی وہ بولتا ہے اس کو سچ جانتا ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا۔ قرآن کا انکار کیسے ہو گیا؟ کیوں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی لیے فرمایا قرآن میں کثرت سے یہ آیات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا سورہ نمل کے اندر، کیا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو غیب کا علم بذات خود رکھ سکتے ہو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور پھر جو بڑے لوگ جو مر گئے، انتقال جن کا ہوا ہے، تم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی روحیں آتی ہیں، ان کے آتمانے وہ زندہ ہیں، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارے ان کو تو حشر دوبارہ کب ہوگا ان کو وہ بھی نہیں معلوم کہ غیب کی خبریں کیسے معلوم ہوں گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ پھر ایک بات آیت کوٹ کرتا ہوں، سن لو اب آپ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سالے لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، یا بڑے لوگ ہیں، یا فلاں فلاں جو بھی ہے، فرمایا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوبارہ ان کو خبروں سے ہم کم اٹھائیں گے، نہیں معلوم، علم نہیں ہے۔ اور تم بول رہے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، ان کی آتمائیں آتی ہیں، فلاں ہیں، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں۔ اسی لیے اس بات کی بات قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِأَنفُسِي قُلْ لَا أَمْلِكُ لِأَنفُسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود میری ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، دوسروں کا دور کی بات ہے، خود میں اپنے ذات کے لیے خود نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کی مرضی ہے، سب کچھ اسی کے مطابق ہوگا، اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا یا مجھے غیب کا علم ہوتا تو کیا کرتا معلوم ہے؟ ساری بھلائیاں میں سمیٹ کے رکھ لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مجھے اگر غیب کا علم ہوتا، مطلب مجھے نہیں ہے، اگر ہوتا تو ساری بھلائیاں میں سمیٹ کے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہاں، میں کبھی زخمی نہیں ہوتا، میں کبھی بیمار نہیں پڑتا، ہاں، پھر میں جہاں جہاں جنگوں پہ جا رہا ہوں یا صحابہ کو بھیج رہے ہیں آپ جاؤ، ظاہر ہے کہ وہاں پر صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں پر جانے سے موت ہے تو میں روک دیتا ان لوگوں کو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جنگ احد میں جناب علی مجھے زخمی ہونا ہے تو میں اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا، نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ طائف میں جانے کے بعد میرے ساتھ ایک سلوک کیا جائے گا، مجھے زخمی کر دیا جائے گا، لہو لہان کر دیا جائے گا، اگر یہ علم ہوتا تو میں طائف نہیں جاتا۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں ہے۔ لَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف پر مصیبت چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ تو پیغمبر نبی ہے، ظاہر ہے کہ جب نبی کے معاملے میں قرآن کا اعلان ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور کسی کیا حقیقت ہے، کون غیب کا علم جان سکتا ہے؟ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں دھوکہ اور فراڈ ہے۔ جو بھی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں غیب کا علم رکھتے ہیں، ہم حاضرات لگاتے ہیں، ہم تمہاری قسمت بتلاتے ہیں، تمہاری قسمت چمکا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور لوگوں کا ستاروں کے متعلق بھی اعتقادات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں کی گردش سے ہم تمہاری قسمت معلوم کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ ستاروں کی گردش سے انسان کی قسمت، اس کے تقدیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشرک قوموں کے پاس قدیم طور پہ بات چلی آ رہی ہے کہ ستاروں کی گردش سے متعلق وہ انسان کی قسمت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل یا طور پہ غلط ہے، عقیدت توحید کے خلاف ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح حدیبیہ کے وقت آپ نے اس مقام پہ آرام کیا رات میں حدیبیہ پہ، اور رات میں بارش ہوئی اور صبح فجر کے
ساتھ صبح کیے اور کفر کے ساتھ صبح کیے. صحابہ کرام پریشان. وہ کیسے؟ یا رسول اللہ بتائیں. بولے آج رات جو بارش ہوئی ہے، اگر کسی کا عقیدہ، کسی کا تصور اس بارش چاہیے فلاں ستارے کی گردش کے اثر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ. اگر کسی نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت سے ہے، ایمان ہے اس کا. دیکھیے اتنی سی بات ہے. یعنی کسی نفع اور نقصان کو جو غیبی طور پہ ہو، غیبی طور پہ، یہ ذہن میں رکھیے آپ. ایک ظاہری ہوتی ہے، غیبی چیز ہوتی ہے. غیبی طور پہ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچایا ہے یا نقصان ہوا ہے، اگر ہم اس نقصان کو اللہ کی بجائے کسی اور غیبی طاقت کی طرف میں کر دوں، شرک ہو جاتا ہے. ظاہری نقصان نہیں. ظاہری نقصان یہ ہے آپ مجھے مارے، زخمی کر دیے اور آپ کے خلاف اس نے مجھے مارا ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ظاہری اسباب ہیں. غیبی اللہ کے علاوہ کسی اور کا غیبی طاقت تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور غیبی طاقت کا تسلیم کرنا، یہی شرک ہے. یاد رکھیے آپ. چنانچہ سورہ زمر میں یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہے، وَيُخَوِّفُونَكَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین عرب تم کو یہ دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں، غیب سے غیبی طاقتیں مانتے ہیں نا جتنے بھی ہیں، یہ دیوی دیوتا یہ غیب میں دکھتے نہیں، لیکن یہ طاقت ہے ضرور، ان کی شکتی ہے ضرور. اب دکھتی نہیں لیکن ہے. جیسے اللہ کی ذات دکھتی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے. وہ دکھتے تو نہیں، دکھائی نہیں دیتی. اسی طرح اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور شکتیاں ہیں، کوئی اور طاقتیں ہیں، کوئی اور ملامتیں ہیں. یہ جو تصور ہے اسلام کے عقیدے توحید کو ڈیمیج کرنے والا ہے. اسی لیے اسلام میں بات بتایا کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے غیب میں، اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ عقیدہ توحید ہر معاملے میں. اب نفع اور نقصان کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے سورہ نساء میں آیت کریمہ آتی ہے شیطان کے مطابق، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ شیطان جو ہے اور اس کے ساتھی تم کو ڈراتے ہیں غیب سے. شیطان بھی دکھتا نہیں کیونکہ جن کی نسل سے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات کی نسل ہے، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. جن کے لفظی معنی خود نہیں دکھانے والی مخلوق، نہیں دکھنے والی چیز، اسے جن کہتے ہیں. عربی زبان میں جن کے معنی میں رات کے اندھیرے کو بھی اس کو جن کہا ہے. قرآن میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، رات اندھیرا سناٹا چھا گیا تو ایک ستارہ دکھا. جن اسی سے جنون ہے، مجنون اسی سے ہے، دیوانہ پاگل. کیا مطلب؟ اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، عقل کو چھپا دیے، اسے مجنون کہا گیا. اسی سے لیے جنین کہتے ہیں، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جنین، وہ بھی نہیں دکھائی دیتا، نر مادہ جن میں ہوتا ہے. اسی لیے جنہ ہے. لڑتے وقت جو ہتھیار ڈھال بناتے ہیں اور دشمن کے مار کے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اسے جنہ کہتے ہیں. اسی سے جنت ہے. یعنی جنت مانے گھنے باغات، اتنے گھنے باغات کے آدمی دکھائی نہیں دیتے، اس کو کوئی جن کہا. تو جن و مخلوق ہے. یہاں یہ فرما انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اور کے ساتھ تمہیں اللہ کے سوا دوسری غیبی طاقتوں سے ڈراتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین، تم ان سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو اگر تم واقع میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ایمان رکھتے ہو. شگون بد، شرک کے اجزاء، شرک کے اقسام میں سے شرک ایک عقیدہ ہے شگون بد. اب یہ شگون بد کہاں کہاں کیسے کیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ میں آپ کو بتاؤں. تاریخیں جو طے کرتے ہیں ہمارے پاس، بعض لوگ شادی کے لیے تاریخ تلاش کرتے ہیں. جیسے ہندو قوم میں کہ پنڈت مہورت نکالتا ہے شادی کا ٹائم، بولے یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم میں شادی ہونا، اس کے بعد تمہارا ٹائم برا ہے، مہورت نکال کے.
کسی وقت کو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بول رہی ہے۔ کسی وقت کو یہ بولنا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میرا اس میں نقصان ہونے والا ہے، یہ شگون بدن۔ یا کوئی کام آپ کرنے کے لیے جا رہے تھے یا کسی آدمی کو دیکھ لیے آپ، اور دیکھنے کے بعد وہ کام نہیں بنا، آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس کی شکل دیکھا تو میرا کام بگڑ گیا، شگون بد، شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ہمارے پاس ہوتا ہے، دلہن کو جب سجاتے ہیں گھر میں، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کسی بیوہ کو دلہن کے قریب نہیں آنے دیتے، بیوہ کو دلہن کے قریب نہیں آنے دیتے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ منحوس ہے، یہ ہونے والی بھی بیوہ ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں لوگ شادی بیاہ ہونے کے بعد جو دلہن آپ کے گھر میں آئی ہے، آنے کے بعد الحمدللہ آپ کا گھر پھولا پھلا، کاروبار اچھے ہو گئے، یہ ہو گئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا قدم مبارک ہے، یا پھر اس کے برخلاف کوئی ایسی دلہن آ گئی، آپ کا گھر اچھا چل رہا تھا، کاروبار اچھے تھے، دکان اچھی تھی، فلاں تھا، پھر یہ شادی ہونے کے بعد کاروبار خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، تو بولے اس کا قدم منحوس ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ شرک ہے اسلام میں۔ دلہن کو یا گھر میں آنے والے کو جناب عالی منحوس بولنا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے پاس عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کبھی لائٹ چلی گئی، جیسے ہی کوئی آدمی آ کے بیٹھے لائٹ آ گئے، بھائی مبارک بولے آپ کا بھی کیا قدم، لائٹ آ گئی۔ ابھی وہاں انہیں کام کر رہا تھا، فیس گیا تھا کہ جا کی تار ڈالا، انہوں کون سمجھے آپ؟ اس کو یہاں اچھا انہیں قدم مبارک ہے نا، اس کو بٹھا کے رکھو، جا کے فیس نکال دیتا ہوں میں وہاں پہ، دیکھیں گے آپ لائٹ رہی تھی کیا جاتی۔ بیوقوف کب تک بیوقوف بنائیں گے آپ کو؟ ہاں آپ انہوں آ گئے تو لائٹ آ گئی، چلے گئے تو چلے آتی لائٹ، اندر آئے۔ یہ بے تکے جملے، اور یہ بے تکے جملے بلا کسی بغیر شعور کے بول کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، غیر طور پر مشرک بن جا رہے ہیں۔ سوچو، بہت ساری ایسی باتیں ہمارے پاس ہیں، گھروں کے اندر معاملات لین دین میں بھی ایسا ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اللہ محفوظ رکھے، شرک ہے، لیکن یہ چیز ہمارے چل رہے۔ من اتا کاہن، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ فلاں چیزیں، یہ حاضرات لگانا، غیب کی باتیں بتانا، یہ شرک ہے۔ اس کو قرآن مجید میں وَأَن تَخْتَصِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم اپنی قسمت کو معلوم کرو پھانسوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ تیر نکال کے سمجھتے تھے کہ حبل ایک نام کا بت تھا مکے میں، اس کے پاس قریب تین تیر رکھے ہوئے رہتے تھے، جس کے ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا رہتا تھا نام امرنی ربی، دوسرے تیر پہ لکھا تھا نہانی عن ربی، تیسرا تیر بالکل خالی رہتا تھا۔ اور جب مشرکین کوئی شادی کرتے، کوئی سفر میں جاتے، تو اس بت کے پاس جا کے تیر نکال کے دیکھتے، اگر تیر پہ نکلا لکھا وہ تیر نکلی کہ امرنی ربی، میرا رب حکم دیا ہے، تو سمجھتے کہ اب میں کام کرنے جا رہا، کام ہو جاتا۔ اگر خدا نہ خواستہ نہانی ربی نکلتا تو رک جاتے، پھر نکالتے، پھر رک جاتے، پھر نکالتے، بہرحال وہ امرنی ربی جب نکلتا تو پھر نکلتے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بت پرستی ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ اور یہی فعال ہے جو آج ہمارے پاس چل رہا ہے عاملوں کے پاس۔ پھر ہم آتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے کیا ہے؟ روح آتی، روح دھن لاتی، روح من لاتی، روح بھٹک رہی، یہ وہی عقیدہ ہے، آتما کا عقیدہ ہے۔ آتمائیں آتی ہیں، اور باضابطہ آتما کے تعلق سے ہندوؤں کے پاس باضابطہ آتما کا ایک عید منائی جاتی ہے، اور ان کے نام پہ کھانے پکا کے آتما کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بھی روح آتی بول کے شب برات کو جو ہے نا بڑوں کی وہی چیز ہے، وہ پورے روحے آتے، سمجھ میں آ رہا، اور جو پکاتے کھاتے، لہٰذا جس کو جو تھے رشتے دار، جن کو جو پسند تھا وہ پکا کے رکھ دیتے،
اور تسمع المریسا، کیا آپ سن رہے ہو؟ روح آتی، روح دھنڈاتی، روح بھنڈاتی، روح بھنڈاتی کیا کیا کی ہے، کیونکہ روح کا تصور بالکل یا طور پہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے متعلق قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کا ایک عالم ارواح ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں پہ یہ سب ہے۔ سورہ مومنون آپ پڑھ لیجیے، اس میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، دوبارہ قیامت والے دن تک وہاں وہ روحانی عالم ہے۔ اور یہ روحانی عالم کیسا ہے اللہ فرما تم نہیں جانتے، غیبی امور سے تعلق ہے اس کا، کوئی واپس نہیں آ سکتا، اللہ کا قانون ہے یہ، اور نہ آیا بھی نہیں دنیا میں۔ کتنے زلزلے آئے، لاکھوں انسان مر گئے، کتنے جنگیں ہوئے، لاکھوں انسان مر گئے، مر گئے، لیکن کوئی روح نہیں ہے، کہیں بھی آواز نہیں۔ یہ سو مشرکانہ اعتقادات ہیں۔ ہم بول رہے فلاں حویلی ہے، وہاں پہ آواز آ رہی، فلاں وہ ہے، آواز آ رہی، سمجھ میرا باضابطہ اس میں تو مافیا گیان ہے، ایک جائیداد پراپرٹیوں کو جناب عالی اس کا ریٹ گرا دینا، کروڑوں کی کوڑیوں میں کھا جا رہا ہے، لہذا وہاں پہ کچھ جنات کا پروپنڈا کرو، کچھ روحوں کا کرو، کوئی خریدنے نہیں آ رہا۔ اب وہاں پہ باضابطہ ہوتا ہے یہ سب ساری چیزیں غلط ہے بالکل، یا طور پہ روح کا آنا، روح کا جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی واپس نہیں آیا، نہ آئے نہ آئے قیامت تک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ ابھی ہمارے پاس روح آ رہی، روح بھٹکا رہی، عاملوں کے پاس گئے تو معاملہ یہی ہے، سب سے پہلے روح، بولے کیا ہوا، طبیعت خراب ہے، بگڑ رہے ہیں، مزاج یہ ہے، بولے اس کی بد روح کا سایہ ہو گیا، اس کا کیا ہو گیا، بد روح کا سایہ ہو گیا ہے، اب اس کا علاج انہوں علاج کر رہے ہیں اس کو۔ نیک روح بد روح کیا ہے یہ کب معلوم ہوگا؟ پھر آنے کا سوال ہی نہیں ہے، آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب اس کا علاج ہو رہا ہے جناب یاری وہ ہمکا ڈمکا کیا کیا بلا بتر وہ لوگ کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہا، پھر اس کے بعد تعویذاں، گنڈے، مٹھی، دھول، یہ سب چیزیں کر کے ان کی اتارتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اوہام خرافات ہیں۔ اس کو قرآن مجید میں واضح انداز میں فرمایا واضح طور پہ۔ پھر دوسری بات اس سلسلے میں، اگر واقعی میں روح واپس آتی تو آپ غور کیجیے، جو قاتل ہے، جو قتل کرا، آپ میرے کو قتل کریں، اگر میری روح آتی تو آپ بچتے، رات کو آتے میں آپ کا ڈنڈا دبا دیتا نہیں۔ کروڑوں لوگوں کو مار دیا امریکہ، کاربیٹ بیٹنگ کرا، کیا کرا، کاربیٹ بمنگ عراق میں، کتنے مار رہا، پورے روح امریکہ میں رہنا، جا کے انتقام لے لو، نہیں کوئی بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیا کہ بیوہ کا نکاح کرو، ہے نا، بیوہ کا نکاح کرو۔ اگر کوئی آدمی بیوہ سے نکاح کر لیا، اگر روح واپس آ گئی اور نکاح کر کے رات کو گھر کو گیا اور رات میں روح گھر کو آ گئی کمرے میں، اگر روح بولی کہ یہاں کیا کر رہا میاں، بولے تو نہیں، یہاں کیا کر رہا بولے تو ارے یہ کیا بھائی مصیبت ہی چھوڑ گئی، کھانا کھا کے کماری کو چھوڑ کے یہاں پھنس گیا میں، تو ایک تو بیوہ ملی، اوپر سے یہ روح الگ ستاری میرے کو، نہیں یہ تصور نہیں ہے یہ، لیکن ہے۔ اگر واقعی میں ایسا ہو گیا تو کسی بیوہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، عقیدہ اگر ہے۔ اور پھر یہ روح آنے کی بات تو ہندو دھرم میں ہے، کیا ہندو دھرم میں روح دوسری مرتبہ جنم لیتی ہے نا، آواگن کا عقیدہ ہے، آواگن جسے کہتے ہیں، روح مرنے والے کی واپس شکل بن کے آتی، کبھی بلی، کبھی کتا، کبھی سانپ بن کے آتی ہے، یہ تصور ہے ان کا، کیونکہ ان کے پاس عالم آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی کے اندر ان کو جو ہے نا میری سزا کا عقیدہ ہے۔ اگر نیک روح ہے تو اچھے سے میں آتی، اگر بری روح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پہ کتا بلی بنا کے بھیج دیتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے پاس تو عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایک عالم ہے جزا کا، اور جزا کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو جسموں سے جوڑ دے گا، انسان کو کھڑا کر دے گا اور ان کا حساب اور کتاب لے کے ان کو اچھا برا سزا دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں سزا ہے، اور ہم نے بھی اسی عقیدے کو مان لیا ہے کہ روح آ رہی، ڈنڈا رہی، بنڈا رہی، فلاں فلاں۔ اب ظاہر ہے کہ اب وہ
پھر خوف غیبی، غیب میں کس سے ڈرنا؟ اللہ سے، کوئی غیبی طاقت نہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم مسان گٹی کے راستے سے جا رہے ہیں تو ہم کو ڈر ہو رہا، رات کے اندر قبرستان سے جا رہے ہیں تو ڈر ہو رہا۔ سوال کیا ہے بھئی آخر؟ سوچنا، کیا مردے اٹھ کے آ رہے ہیں، مسان گٹی سے لپٹ رہے ہیں، قبرستان سے لپٹ رہے ہیں؟ ارے وہ ڈاکٹروں کو دیکھو جا کے عثمانیہ مردے خانے میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر کو بھی لینا پڑ رہا، کتنے آپریشن ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ روح کا لپٹنا، یہ فلاں فلاں، یہ بالکل لیا طور پہ یہ سوچ جناب لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوگوں کا مال کھانا ہے، کیونکہ لوگ اسی عقیدے میں ہیں۔ یہ تصورات صحیح نہیں۔ ایک اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کیوں ہوا آخر؟ دیکھیے، یہ اللہ کے علاوہ غیب سے ڈرنا، غیبی دوسری طاقتوں سے ڈرانا، یہ بچپن سے ہمارے پاس ہے، بچپن سے ہمارے پاس ہے۔ آپ گھر میں دیکھیں گے کہ بچہ زیادہ رو رہا، ستا رہا، رات کو جلدی نہیں سو رہا، تو ہمارے پاس دادی نانی سلاتے وقت بولتے تھے، وہ دیکھ، گھور کے دیکھ رہا، دیکھ بولے بڈھا، اب پکڑ لے رہا، دیکھتے رہے وہ آ کے، دیکھا ننڈی مت دیتا، خاموش ہو جا، بلا کیوں دیکھ اس کو، ارے بڈھے ادھر آ، اس کو پکڑ لے، خلاص۔ یہاں سے غیب، یہاں سے شروع ہے۔ دادی نانی بچپنے میں ڈرا دیے، اور اس کا فائدہ بڑا ہونے کے بعد عاملہ جوتشا اٹھا رہی ہیں۔ ڈرایا دادی نانی، فائدہ کون اٹھا رہے؟ بڑے ہونے کے بعد میں جوتشی اور عاملہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دادی ماں کا، نانی ماں کا دیا ہوا تحفہ ہے، وہ لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر تم نہیں ڈراتے تو بچہ بچپن سے نہیں ڈر رہتا تھا، سمجھے؟ ہمارے پاس آتا ہی نہیں تھا، شکریہ تمہارا جو ڈرا تھا ہمارے پاس بھیجیے، اب وہ ڈر اس کے بھیجے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بچپنے کی ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس کے تحت الشعور میں ہوتی ہے وہ چیز، اور بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر یہ چیز امپرومنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب بڑا ہونے کے بعد وہی خوف اس کے اندر پھیلتا ہے، پلتا ہے، اور مختلف لوگ اس کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ڈر جو ہے اس کو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے جو ہمارے کو بچپن میں، اسی لیے ایسے غیبی قصے ہمارے پاس سوتے وقت سناتے ہیں۔ وہ چڑیل چیکتے، وہ قبرستان میں رہتی تھی کہتے، سمجھ میں آ رہا، وہ ایک جنی تھی بولتے، وہ اس کا چہرہ جو ہے پیٹ کی طرف تھا، سمجھ میں آ رہا، پنجہ پیٹ کی طرف تھا، پیٹ باہر تھا۔ ایسے قصے بنا کے رات کو سوتے وقت ڈراکولا کے قصے سنا کے اس کو پورا ڈرا دیتے ہیں۔ اب وہ بچپن سے ڈرپوک بن گیا، اب ذرا کچھ ہوا تو ڈرنا شروع کر دیتا۔ اسی لیے مسئلہ بھی مشہور ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈر گیا مر گیا۔ یہ تصورات جو ہے ہمارے پاس ہیں جنات، یا پھر ہمارے پاس اور ایک تصور ہے جنات کا، جنات کو خوابوں میں رکھنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ عامل آئے بولتے ہیں کہ جنات ہمارے پاس ہیں، غیب کی خبریں لاتے ہیں، یا جنات اس کے اوپر جن وارد ہو گیا، جن سوار ہو گیا، اس قسم کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، یا پاگل پاگل باتیں کر رہا ہے، جن ہو گیا فلاں، بہت ساری ایسی ہیں جس کے پاس، عاملوں کے پاس آپ جائیں گے تو سارے یہی گندے، اور زیادہ طور پہ یہ 95% یہ بیماریاں یا اس قسم کے عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ خاص بات ہے، عورتیں۔ اب اس کا علاج ہوتا ہے، عامل صاحب جو کہ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، لوگ کس کو کیسا ڈیل کرنا، کس کو ایسا ڈرانا، کچھ بھی نہیں، اور کیا۔ پہلوان کے صاحب، پہلوان جو مانتے نہیں تھے چیزوں کو، کہاں کا شیطان کدھر کا شیطان، کہاں کا سایہ کدھر کا ساپٹ، فلاں۔ تو میں بولے بھائی وہ ہے ادھر ایک وہ قبرستان ہے، رات میں مسان گٹی 2 بجے کے بعد میں جو ہے وہ آتا ہے، ارے میں کچھ جا کے دیکھوں گا، حالانکہ کئی دفعے گیا، کئی دفعے آیا کچھ، ارے میں کئی دفعے گیا ہوں، تو کیا میرے کو ڈرا؟ اچھا آپ جا کے گئے، ٹھیک رات کے 2 بج رہے 3 بج رہے، مہراج جا رہے، گاڑی مجھے تک گاڑی ہے، جاتے جاتے کھڑ 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 کچھ آواز آ رہی،
گاڑی وہیں چاپ ہو گئی. اور کرو آپ روز آنا جا رہے ہیں, سادے دماغ سے جا رہے ہیں, اب جو جا رہے ہیں ذہن میں ٹینشن لے کے جا رہے ہیں, ہے کتے وہ کام کر دیا اصل میں, ہے کتے ختم. ڈاؤٹ شک ڈال دو پہلے, اس کے بعد کرو کچھ بھی. اب وہ ڈاؤٹ آ گیا کرتے رات کے اندھیرے میں ان کی پہلوانی ختم ہو گئی, ہڑی آپ ہو گئی. ہمیں میرا اب گاڑی اٹھا رہے ہیں, چیتک گر گئی, اٹھ کے اب کک مار رہے ہیں, آپ ہو گئے تو کہاں سے ہوتی ہے؟ جب گاڑی آف ہوئی ان کی تھرڈ گیئر میں, ٹاپ گیئر میں جب ٹھیکا مارے تو ہوتی, سمجھا؟ پھر مارے, اس کے بعد دبا, پھر اسٹارٹ ہوئی گاڑی, نیوٹرل میں ڈالے, پھر اس کے بعد نکلے. اب گاڑی نیوٹرل میں ڈالے تو پھر وہ ٹاپ گیئر میں تھرڈ گیئر میں بھاگتی ہوئی ایکسیلیٹر دبا کے دے رہے, پھر آپ ہو جا رہی گرو بول کے, سمجھ میں آ رہا؟ پھر ڈالے, پھر فرسٹ گیئر میں ڈالے, فرسٹ گیئر میں ڈالے, پھر گاڑی اسٹارٹ کرے, گاڑی کو دبا کے ایکسیلیٹر دے رہے ہیں, گیئر نہیں بدل رہے ہیں, بھائی بت میں ہے. اب فرسٹ گیئر میں گاڑی ہے, دبا کے ایکسیلیٹر بھاگتی ہوئی, ایسی بات نہیں, بات گاڑی بھاگ رہی نہیں, دبا کے ایکسیلیٹر دے رہے ہیں, پیٹرول ختم, گاڑی آپ وہیں لوڑا کر ختم. گاڑی چھوڑ کے جو بھاگتا ہوا گیا, پورا پسینہ پسینہ بھر گیا, پانی پانی ہو گیا, کپڑے بک گئے, زبان ایسی موٹی ہو گئی, سمجھ گئے گھر پہ جا کے پڑا. اب علاج کیا ہو؟ ہم بولے پہلے مت جاؤ بول کے, بہت بڑی جو ہے وہاں پہ ملامت ہے, مت جاؤ. وہ حضرت کے پاس, حضرت پانی دیے, پڑھ کے بھیجے, پانی تو فی الحال لے کے جاؤ, یہ پانی چھینک دو, ایک لوٹا لے آؤ پڑھ کے, اس میں بڑے 2-3 لوٹے پانی انہیں چھینکو, ذرا اچھا پلا دو. میرا پانی انہیں چھینک دیے, پانی پلا دیے, اس کے بعد میں نارمل ہو کے بیٹھ گئے. آپ کو معلوم ہے فزیکل طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب پسینہ نکل گیا اس کے جسم سے, پانی کم ہوگا تو زبان کھل جاتی ہے, اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور جب نارمل لٹا دیے, اس کو پانی پلا دیے, پانی چھلک دیے تو نارمل ہو گیا انہیں. ہاں بس یہ تو انیشل ہے میرا علاج, فی الحال روکو میں یہ, پھر بعد میں وہ بہت بڑا علاج کرنا ہے. حضرت اب تو فی الحال ہاں تھوڑی دیر کا یہ ہے, کہیں سمجھیں گے ہمیشہ کا ہے, کیونکہ پیشنٹ ملا اس کو پورا ہاتھ صاف کرنا ہے اس کو, سمجھے. پھر اس کے بعد اب علاج چالو ہوا. کیا نہیں, میں بولا بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, یقین مانو بہت خطرناک ہے. کیا ہے؟ اتنا خطرناک ہے کہ ان کی جان کو بچانے کے لیے میری جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا, اتنا بڑا علاج ہے اس کا. پھر کیا کرنا, اور لمبی چوڑی فہرست بنا کے دی, سمجھ میں آیا. وہ بکرا, یہ بکرا, پھر وہ ایسا بکرا لکھ کے دیتے عاملہ جو ملتا نہیں ان کو, وہ بھی ایک کرامت, وہ بھی ایک ہے, ملنا نہیں انہیں, تو فوری مل گیا تو وہ ختم ہو جاتا ان کا اثر, سمجھے آپ. ارے دوا بہت قیمتی ہے بھائی, نہیں ملتی ہے, فارم سے آتی, صرف فلاں جگہ ملتی بولتے نا, ویسا بکتا ہے یہ, سمجھے آپ. وہ لکھ کے دیے ایک بکرا ایسا ہوگا, اس کے پیر میں صرف جناب علی وہ سے بھی 4 میں کا ایک پیر, پچھلے ایک پیر میں سفید بال رہنا, اور کہیں نہیں رہا, اب دھلتے پھرتا کچھ بھی بتا دیے. بہرحال لائے وہ بکرے وکرے, مال بہرحال کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے. فی الحال یہ ہو گیا, میں رات کو پڑھتے بیٹھا ہوا ہوں, یہ لے کے جاؤ, اس کو تعویذہ بن دو, یہ پڑھ کے پینا پڑھو, اور تم اپنے گھروں کی بھی حفاظت کر لو, کیونکہ گھر میں بھی داخل ہو گیا, تم اکیلے چلیے, پورے پیشنٹ آئے. اب یہاں سے پوروں کو پیشنٹ بنا لیے اور تعویذہ دے دیے, اور تعویذہ پورے ریموٹ کنٹرول ہے, جب بھی ہاتھ لگتا دکھتے حضرت یاد آتے. تو کیا ہے یہ, کیا ہے یہ سب جنات کا تصور, بڑے بڑے جنات. جنات کہاں ہیں, ابھی کہاں ہے جنات؟ بولے جنات کو بوتل میں بند کر کے رکھو. جنات بڑی بڑی طاقت ہے, بولتے کہ امیر صاحب بول رہے ہیں کہ میں بوتل میں بند کر کے رکھا ہوں. بوتل میں بند ہے, چھوٹا سا ڈھکن ہے. مول صاحب, امیر صاحب آپ کا جن اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا طاقتور بولو تو ڈھکن کھول کے نہیں بھاگ سک رہا ہے, ایسا کیسا جن ہے, کیسا؟ اور کرو, انہوں بول رہے ہیں جنات کو بوتل میں اتارے, لیکن حقیقت یہ ہے شیطان خود ان کو بوتل میں اتارا, والے نہیں سمجھ رہے, ان کو کفر میں ڈال دیا شیطان, شرک میں مبتلا کر دیا, ان کو جہنم کے راستے پہ لے جا رہا ہے ان کو شیطان. جنات کو ایسی مخلوق اللہ نے اختیار نہیں دیا جو ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ صاف کر سکے. جنات ایک الگ مخلوق, انسان ایک الگ مخلوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اور انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
پورے ٹیسٹا کرا لیے, رپورٹ بھی بالکل کلیئر ہے, مگر دن پہ دن گھلتے چلے جا رہے ہیں. کیا سایہ ہو گیا کہ سمجھے آپ؟ ایسے ہے واقعہ. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کتاب الطب کے عنوان سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جو بیماری پیدا کی اس کی دوا بھی نازل کیا. اے اللہ کے بندو دوا کر لو, لیکن شفا اللہ کے اختیار میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, جب میں بیمار ہوتا تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا کے لیے علاج کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے. یا ایسے اوہام, ایسے خرافات, ایسے بدشگونی کے خیالات اگر پیدا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, ایک دعا سکھائی ہے, اور وہ دعا یہ ہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یرفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ, بھلائی, اچھائی, خیر نہیں آتی مگر تیرے حکم سے آتی ہے, تیرے یہاں سے آتی ہے, اور کوئی برائی, کوئی نقصان ظاہر ہے کہ اس کو نہیں لے جاتا مگر تیرے اختیار میں ہے, اور تیرے سوا کسی اور میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا. اب یہ بیماریاں ہو رہی ہیں تو کاروبار قسمت کے لیے لوگ انگوٹھیاں پہن رہے ہیں, چھلے پہن رہے ہیں, ہاں, یا گلوں میں دھاگے ڈال رہے ہیں, کڑے ہاتھ پہ گلے میں دھاگے باندھ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ ارے بابا, اللہ ہم کو پیدا کیا ہے بہترین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا ہے. جب ماں کی پیٹ سے جب تم پیدا ہوئے تو کون سی چیز کی تمہیں کمی تھی بتاؤ؟ پھر باہر نکلنے کے بعد یہ کیا ہو رہا؟ بچہ ذرا گھوڑا گنڈا پیدا ہو گیا تو فوری تبے کی کالی کے لے کے لگا دی, کالا ٹپکا. سمجھ میں آ رہا؟ کیا بولے تو نظر نہیں رہا. گھر کے سامنے اگر خدا نہ خواستہ کوئی لا کے نیمبوا کاٹ کے پھینک دیے, یا سندور ٹنکوں یا کچھ بھی ڈال دیے, کوڑیاں وڑیاں, صبح آپ اتنا کپا ڈال دیے, لیموا ہے, مرچیاں ہیں, کوڑیاں بھلا میں, اتنا کپا گھر کے پاس گیرو کے ساتھ پڑا ہوا تو پورے گھر کی ہوا پڑ جا رہی, پورا گھر بورا رہے. اب یہاں سے شروع دھندا. کیا تھا وہ تو خالی ایپ تھا, ایڈریس تھا, آپ کو کہاں جانا ہے علاج کے لیے. خیال شروع ہو گئے, پیغانے شروع ہو گئے, بیماریاں شروع ہو گئے, وہ کھندلا ہوا, پھلا ہوا. اس دن سے میرے کاروبار ایسے ہو گئے, اس دن سے میرا دماغ نہیں لگ رہا تھا, کام میں نہیں لگ رہا تھا, کہیں لگ رہا تھا, جی مت لا رہا تھا. کیا کیا ہوتے ہیں خیالات, کس وجہ سے؟ اچھے خاصے تھے, خالی کوئی بھی لا کے ڈال دیا, سمجھو ستانے کے لیے, ستانے کے لیے بھی ڈالا تو ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا. چونکہ عقیدہ ہمارا بگڑا ہوا ہے, عقیدہ بگڑا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہوا ہوا. اگر عقیدہ بگڑا ہوا نہیں ہے تو کیا کرتے آپ؟ ہاں, ارے یہاں تو کعبۃ اللہ میں سے بتوں کو توڑ کے نکال دیا گیا. عقیدہ اگر آپ کا خراب رہا تو پھر کیا بولیں گے آپ؟ لت لگتی, کوئی ملامت پھر ہوئی, بلائیں آ رہی ہیں. کیا ہے بلائیں؟ ہم بول رہے ہیں بلائیں آ رہے, بلائیں. بلائیں کیا ہے؟ یہ لفظ عربی ہے, بلا. بلا یہ عربی لفظ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابتلا, آزمائش, امتحان, وہ تو زندگی کی پیدائش کا مقصد ہے ہمارے. بلائیں آنے کا, بلا کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے. وہ بلا من ربکم, تمہارا رب کی طرف سے بلا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم نے آزمایا اللہ, اللہ نے ابراہیم کو. بلا, ہم بول رہے ہیں بلائیں ہیں, ملامتیں ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کہاں بول رہے ہیں؟ کتنے عقیدے خراب ہو گئے. انہیں گھیر گھور کے دیکھا ایسا ہو گیا, انہیں وہ دیکھا ایسا ہو گیا, اس کے کاروبار ایسا ہو گئے. گھر بنا رہے تو جناب علی گھر کھدوانی کے اندر پایا کھدا رہے تو یہ مرغی کاٹ کے خون ڈال رہے ہیں اس میں. سمجھ میں آ رہا؟ پھر گھر بنانے کے بعد میں گھر بھراؤ نہیں کر رہے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہا؟ کیا کیا ہے سب عقیدے, یہ پورے غیر مسلم کے عقیدے, واسطو کے عقیدے ہیں. یہ سب وہ مشرکانہ اعتقادات ہمارے پاس ہیں, لیکن چل رہا ہے.
یہ سارے کیا ہیں؟ مسلمان عقیدہ توحید، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دو آیتیں میں آپ کو پیش کروں قرآن سورہ ہود سے، سورہ اعراف سے۔ ہود علیہ السلام جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، مشرک قوم کی طرف، قوم نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا وما نؤمن بک، فرمایا اے نوح تم تو ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کے نہیں آئے، اور ہم تمہارے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑتے، ہم عبادت کریں گے۔ وما تارک بآلہتنا وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آپ کے اللہ کے اوپر۔ اس کے بعد کیا کہا قوم نے؟ ذرا سنو اور غور سے، پیغمبر کو کیا کہا؟ ان نقول اللہ تعالی بآلہتنا بسوء، اے نوح ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ہمارے جو بت ہے، دیوتا ہے، ان کی مار پڑی ہوئی ہے، آپ ان کی لت لگ گئی، آپ ان کی مار پڑ گئی، ان کی لت لگ گئی، بسوء کوئی برائی لگ گئی ان کی۔ آپ دیکھو یہ الفاظ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ بسوء انی اشہد اللہ اشہدکم، میں اللہ اور تم دونوں کو گواہ بنا رہا، انی اشہد اللہ، انی اشہد اللہ اشہدکم انی بری مما تشرکون، اور تمہارے ان معبودوں سے، دیوتاؤں سے میں نفرت کرتا ہوں، بیزار ہوں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور میں میرے اللہ اور تمہارے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ کے تم اور تمہارے پورے دیوتا سب مل جاؤ، اور ایک سیکنڈ، ایک مہلت کی مجھے مہلت مت دو، اور میرے خلاف جو چاہتے ہیں کرنا کر گزرو، تم لوگ دیکھیں گے میرے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو، تم سب مل کے کر لو، دیکھیں کہ کتنی طاقت ہے تمہارے معبودوں میں، تمہارے دیوتاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ یہ اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعلان کیا سورہ اعراف میں، قل ادعوا شرکاءکم من دون اللہ ثم کیدونی فلا تنظرون، بلا لو تمہارے دیوتاؤں کو، تمہاری طاقتوں کو، تمہارے شیاطین کو بھی تم مان رہے ہو جو طاقت ہے، بلا لو، قل ادعوا شرکاءکم من دون ثم کیدونی، اور میرے خلاف کیا داؤ چلنا چاہتے چل کے دیکھو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اور یاد رکھو میرا کارساز، میرا حمایتی، میرا محافظ وہ ہے جس نے میرے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ چیلنج ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ایک بات پوچھا، سو ہونے کے بعد اللہ ایک بات پوچھا، وہ ذرا اس کو جواب دے۔ الیس اللہ عبد بکافہ، الیس اللہ عبد بکافہ، کیا میں میرے بندوں کے لیے کافی ہوں یا نہیں؟ کیا تمہارے لیے میں نہیں ہوں؟ کہیں کوئی ادھر ادھر بھاگ رہی۔ الیس اللہ بعبد کافہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے بس ہے یا نہیں؟ وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، مومنین کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہے یا نہیں؟ الیس اللہ یحکم الحاکمین، ارے اللہ سارے حاکموں کا حاکم ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ انہیں کر دیا، انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، وہ عامل صاحب، وہ جادوگر، وہ فلاں، یہ فلاں، آخر اللہ بھی کچھ کر رہا ہے یا نہیں؟ سب ان لوگ ہی کر رہے ہیں۔ جب دیکھے کہ جس کی زبان میں وہی ہے، انہیں کرا دیا بھائی، انہیں کرا دیا بھائی، انہیں کرا دیا بھائی، جس کے ہاتھ پہ ان کے جسم کا اگر تلاشی لے لو، کہیں بھی کہیں ہاتھ پہ کہیں گلے میں، یہ کہنے پہ انہیں حفاظت ان کا ہے، پھر اللہ کیا کر رہا آخر آپ کو؟ ان کا ناڑا حفاظت کر رہا، ان کی تعبیر حفاظت کر رہی، ان کی چھوچا حفاظت کر رہی، اللہ کیا کر رہا؟ کر کیا رہا ہے؟ اور اللہ قرآن نے اعلان کیا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، میں میری مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوں۔
کر سکتے ہیں؟ عامل صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہڈیاں لٹک رہے ہیں کہ لیمبو ہیں کوڑیاں ہیں، سمجھ میں آ رہا، ہڈیاں کوڑیاں یہ وہ سب ہے نا، رکھ لے کے بیٹھے ہوئے حاضرات لگانے کے لیے پورا کیا کیا ہو رہا سمجھ میں آ رہا، وہ الگ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئر ان کے الگ رہتے پارٹس، ان کے پارٹ نیمبو یہ ان کا سافٹ ویئر ہے، ان کا سافٹ ویئر کیا ہے؟ نیمبو، کوڑی، بھلاوے، مرچیاں، کم ان کا سافٹ ویئر ہے۔ اب حاضرات میں الگ آدمی ہو بیٹھ کے اور بولے اتنا ہے، مچھر اتنے زیادہ ہو گئے، عامل صاحب گھر کے اندر 4 آل آؤٹ لگا کے بیٹھے ہوئے، مچھر بہت ستا رہے ہیں، عامل صاحب بول رہے ہیں مچھر نہیں بھگا سک رہے آپ مچھروں پہ کنٹرول نہیں ہو سک رہا آپ کا، یہ جنات پہ کنٹرول کیسے ہو گیا؟ ہاں مچھر بہت ستا رہے، واقعی میں بیوقوف کو عقل نہیں، اتنی بات کافی ہے خالی اس کے لیے۔ گھر میں چوری ہو گئی، کچھ تو بھی کیس واقع ہو گیا تو جا کے علاقے کے ٹاؤن میں آپ شکایت کر رہے ہیں، پولیس والے ان کا کیس کر رہے ہیں اور عامل صاحب ہمارا کیس کر رہے ہیں، ان کے گھر میں زچگی ہو رہی، بیماریاں دواخانے میں شریک ہے اور اپن لوگ وہاں شریک ہو رہے ہیں عامل صاحب کے پاس، کیسا؟ کب تک؟ پھر کتنے ہیں اس میں؟ مسلمان کی حالت یہ ہو گئی مہتروں کے پاس بھی جا کے علاج کرا رہا ہے، مہتر سلطان شہر میں مہتر عامل برقعے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کا نام بھابھی ہے، مسلمان عورتیں، شرم و حیا نہیں ہے، پورے عورتیں، شوہرہ کام کو نکل جاتے ہیں گھر چھوڑ کے، انہوں عامل صاحب کے پاس چلے جاتے، کتنے فتنے، کتنے طلاق، کیا کیا ہو رہا، شک اور شبہات میں مبتلا، عامل صاحب کبھی نام نہیں بولتے، کیا ہوا تمہارے میں سے کوئی ہے کر رہا تھا، کون ہے؟ نام نہیں بولتے، اب ظاہر ہے کہ نام نہیں بولتے، نام بولے تو ایک پیشنٹ ہو جاتا، نام نہیں بولے تو کئی پیشنٹ ہوتے، اس پہ بھی شک جاتا، اس پہ بھی شک جاتا، کون ہوں گا آخر، سمجھ میں آیا کیا؟ پورا گھر برباد کر دیتے، شک میں ڈال دے کہ پورا گھر برباد کر کے پوری فیملی برباد کر دیا، یہ عامل صاحب من اتی کاہنا فصدق بما یقول، جو کوئی بھی کسی جوتشی کے پاس، کسی بابا کے پاس، کسی عامل کے پاس جا رہا اور اس کی باتوں کو سچ مان رہا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا منکر ہے۔ اتنی لینے لگی مسلمان، کچھ لوگوں تو الگ دھندا شروع کر دیا، نہیں بولے میں شریعت کا علاج کر رہا ہوں، روحانی علاج، روحانی علاج کس کو بولتے ہیں؟ جسمانی علاج کس کو بولتے ہیں؟ بولتے کس کو؟ روحانی اور جسمانی، روح اور جسم دونوں ملائے تو انسان بولتے ہیں اس کو، روحانی علاج ہے اسلام میں، لیکن وہ روحانی علاج کیا ہے، جسمانی علاج کیا ہے؟ فزیکل علاج، طبی علاج فزیکل ہے، یہ جسمانی، دوا، حکیم، ڈاکٹر، اسے کہیں جسمانی علاج۔ روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاج یہ ہے کہ انسان کے عقیدے اور عمل صحیح ہو جائے، روحانی علاج یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے اوپر یقین پیدا ہو جانا، روحانی علاج یہ ہے کہ آخرت میں یقین پیدا ہو جانا، روحانی علاج یہ ہے کہ اس کے اندر سے جھوٹ نکل جانا، اس دھوکہ نکل جانا، فریب نکل جانا، فراڈ نکل جانا، تکبر نکل جانا، یہ اس کی روحانی علاج ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روحانی علاج، وہ تو قرآن ہے، عمل کرو، وہ روحانی علاج پڑھ کے پھوکے تو فلاں ہو جانا نہیں ہوتا، چھو چھا کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ بلکہ آپ یہ بھی سنے ہوں گے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں پھونکو پانی میں پھونکنا نہیں، پانی میں پھونکو مت،
پانی کو دیکھ کے پیو اور 3 گھونٹ میں پیو، یہ حدیث ہے۔ پانی میں پھونکو مت، پانی میں دیکھو اور پانی کو 3 گھونٹ میں پیو۔ 1400 سال پہلے بولے، پھونکنا نہیں، کہیں کو نہیں پھونکنا، اندر کے جراثیم پانی میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے چھینک آئی تو آپ کو حدیث میں آئے کہ ہاتھ رکھو۔ جب انسان چھینکتا ہے اس کے باڈی کے اندر سے جو بیکٹیریا نکلتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں فزیکل طور پہ، اسی لیے ہاتھ ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ چھینک آ رہا ہے، الحمدللہ اللہ میرے اندر سے بہت سارے جراثیم کو نکال دیا، تو تیرا شکر ہے، تعریف ہے تیرے، اسی لیے چھینک میں وہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ پھونک رہے ہیں، خود میں اپنے پھونک مار کے اپنے جراثیم پھر واپس ڈالوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ اب یہ عامل صاحب انہوں پھونک رہے، اب نہیں معلوم انہوں کتنے بیمار ہے کہ اندر سے پورے جراثیم یہاں آ رہے ہیں، جو بھی پیتا بچے مسجد کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کچھ پانی لے لیتے، نماز پڑھ کے نکل رہے لوگ، ہے 1 گلاس پانی، انہیں آ رہا پھو بھر رہا، انہیں آ رہا پھو بھر رہا، انہیں آ رہا پھو بھر رہا۔ اب یہ جتنے پھوکے اس کو میڈیکل ٹیسٹ کرائیے اس کے اندر کتنے جراثیم بیکٹیریا نکلتے جاتے ہیں، ایک انسان کے نہیں ہے، اس میں کئی انسانوں کے بیکٹیریا اس کے اندر آ گئے، پھوکے سوا کئی انسانوں کے جراثیم اس میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر اس کے لینس کتنے خراب ہیں، اس کے اندر کینسر کے مریض ہوں گے، وہ ٹائفائڈ کا مریض ہوں گا، نیمونیا کا مریض ہوں گا، ایڈس کا مریض، کیا کیا نہیں معلوم، اس کو خود نہیں معلوم، کیونکہ انہیں کو اپنے سے اچھے قابل ہے، انہیں پھونکتے جا رہا، اب اس کو لے کے جا کے چھوٹے بچے کو پلا دے رہے، کیا ہے؟ سائنٹیفک اعتبار سے بھی بات غلط، حدیث سے بھی بات غلط، اب یہ چھو چھا کا تصور غلط۔ ایک ہی چیز ہے دعا، اللہ سے دعا، اللہ سے دعا، ختم، اور کچھ نہیں۔ کتنے علاج آؤ گے پھوپا کے؟ پہلے یہ بولو سب سے بڑا مسئلہ غریبی کا چل رہا، کیا چل رہا؟ غریبی کا چل رہا، اور سب سے بڑا مسئلہ آج کل تو الیکٹرک کا بھی اتنا آ رہا کہ کم سے کم کرائے کے برابر آ رہا، 2000 2500۔ پہلے جا کے عامل صاحب کے پاس کوئی ایسی تعویذ نہ ہو، ایک تو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ والے آ کے سیل کر رہے ہیں، ان کی ایک تعویذ رہی تھی وہاں پہ، تو عامل صاحب کو بولے ایسی تعویذ لکھ کے دیو کہ کتنا بھی ہم جلا تو میٹر سلو گھومنا۔ ارے کیا بیوقوف باتیں کر رہے ہیں، چاند ستاروں کی گردش کو آپ جو ہے مان کر سکتے، میٹر کی گردش کو کچھ بھی نہیں۔ آپ تو دعوے کر رہے میرا جین بھاگ رہا تو وہ کونے سے آسمان کے ایک کونے تک جا رہا، یہاں بیٹھ کے انفارمیشن لا رہا میں امریکہ سے منگا رہا میرے دین سے، ارے یہ معلوم نہیں، انہیں نہیں یہاں کچھ بھی نہیں۔ یا پھر گھر میں غریب ہوتے بچے ہوتے، چاول 50 روپے کلو ہو گیا، سالن مہنگا ہو گیا، کچھ نہیں، عامل صاحب کے پاس جاؤ، 2 تعویذہ لاؤ، ایک بگونے کی، ایک ہنڈی کی، بولو بہت حالات پریشان ہے، میں غریب ہوں، بچے گھر میں 10-12 ہے، روزانہ 100-150 کماتے، 1 کلو چاول پکائے تو پوروں کو بس ہونا، تھوڑا شیروا، بس اب تعویذ بندو، کھلاؤ پکا کے دیکھ کتنی ہوتی، دیکھیں گے۔ ارے کچھ کرے تو ایسے کھانا کرو یار، غریبوں کا مسئلہ دور کرو، کچھ نہیں۔ کیا آٹو والے پریشان ہیں بیچارے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، خالی پھر رہے، سواری نہیں مل رہی، پیٹرول جلاتے پھر رہے، جاتے بولو دیکھو بھائی نہیں مل رہے ہیں ہم کو سواریاں، جب تک خالی آٹو میں پھر رہا ہوں، جب تک پیٹرول نہیں چل رہا، سواری بیٹھتے چلنا، انصاف کی بات، ایسی تعویذ دے دو۔ کیا بیوقوف ہے رہے ایسی کیسی تعویذ؟ ہم بیوقوف ہیں، اچھا یقیناً بیوقوف ہیں، بیوقوف ہے بول کے آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے کاروبار چل رہے ہیں اور لوگ پیرا پڑھ کے جناب عالی آپ کو نذرانے دے رہے ہیں، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار پورے ورلڈ میں نہیں ہے کسی کے پاس بھی، اور وہ ایسے کاروبار ہیں آپ کے نو انویسٹمنٹ نو لاس اونلی پروفٹ۔ ہے کوئی ایم پی کے لیے ٹھہر رہا سیٹ کے لیے کروڑوں روپے دے کے ختم
لیکن خطرہ نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نو انویسٹمنٹ، جہاں انویسٹمنٹ نہیں ہے نو خطرہ، کیپٹل نہیں ہے تو کیسا خطرہ؟ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے دندے شروع سے چل رہے ہیں، اور اسلام جڑ و بنیاد سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں جہاد یہی ہے کہ عاملوں کے خلاف جہاد، جادوگروں کے خلاف جہاد، دھوکے بازوں کے خلاف جہاد۔ پاکٹ ماروں کو تو بولتے لوگ، پاکٹ مار کے بھاگ رہا، پکڑا گیا تو کتنے کی مارتے، جو انہیں جو پاکٹ مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں مار رہا۔ بولا میرا جن وہ ہے، وہ کرتا یہاں کرتا، میں بولا ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بولا آج کل اے ٹی ایم کھلے ہوئے ہیں، جنات کو بھیجو نوٹا منگاؤ، 24 گھنٹے کھلے اے ٹی ایم نہیں۔ ارے کیسا جی؟ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ اچھا میں بولا بھائی ٹھیک ہے، کم از کم میں کارڈ دیتا ہوں آپ کا، اے ٹی ایم نمبر نہیں دیتا، کارڈ سے تو نکالو نمبر۔ تم بولتے نا میں نمبر دینے والا ہوں، میں غیب کے میرے پاس ہے، جنات میرے پاس ہے، میں غیب کا علم، ٹھیک ہے صرف کارڈ دے رہا ہوں، نمبر نہیں دیتا، اور یہ اماؤنٹ نکالو، اس میں جتنا نکال لے تمہارا، ابھی 5 لاکھ ڈال کے آتا ہوں، نکالو۔ ارے وہ معاملہ ذرا ٹیڑھا ہی دکھا اس کا، ہاں نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، نیچرل قوانین، اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ خالی یہیں گوتے مار لینا، ہو غیبی میرے پاس ہے نہیں دکھنے والی چیز، وہیں بے خوب بنا لوگوں کو، اب آپ ڈاکے ڈالو لوگوں کے اوپر، ایمان خراب کرو۔ یہی تو ہے، جو چیز نہیں ہے اس کو ماننا ہی شرک ہے اسلام میں۔ جو چیز ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو مان رہے ہیں۔ ارے کسی کا غیب کا علم صرف اللہ کے ساتھ، کسی دوسروں کا وجود ہی نہیں ہے، یہ شرک ہو۔ آپ بول رہے جنات ہے میرے قبضے میں، ارے کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں جنات نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا ہے نا، جنات نہیں آئے۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، کون تعمیر کرے؟ اللہ کے نبی صحابہ، وہ بھی کھجور کے درخت تھے اور اس کا ڈالیا تھا، کچھ بھی نہیں کرے گا، جنات کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ جنگ بدر میں آپ کو شکست ہو گئی تو جنات کو لے کے نہیں آنا تھا آپ لڑنے کے لیے؟ ارے کیا ہے یار، وہ زخمی ہو گئے نا۔ ارے بے وقوف کتنا بنائیں گے آپ، کتنا بنائیں گے بے وقوف؟ فرشتوں کے نزول کا ہے معاملہ، فرشتے شکل بدل کیا ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے انسانی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے انسانی شکل میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل کبھی انسانی شکل میں آئے۔ جنات کا تو کوئی تصور ہی نہیں آنے جانے کا، لیکن پورا عامل میں جنات ہی چل رہے ہیں ان کو۔ وہ جنات ہے، وہ رقاصہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ بھوت ہے، وہ پریت ہے، یہ ہے، کا ہے ڈھمکا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کر دیا انسان کو، پورا مشرک بنا دے، کچھ گلے میں باندھ دے، کوئی ہاتھوں پہ باندھ دے، کوئی پیروں میں باندھ دے، کوئی کلے میں باندھ دے، کمر میں باندھ دے، اب لے کے پھر رہا ہوں۔ کیا کیا ہے کہ انگوٹھی پہن لیا، کوئی چھلا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجر اسود کو جو بوسہ دیے تھے، حضرت عمر فاروق فرمایا حجر اسود حقیقت کیا ہے؟ انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، صرف تجھ میں نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی شکتی نہیں ہے پتھر میں، اسی لیے بوسہ دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تھا، اس کے سوائے کوئی تاثیر تجھ میں نہیں ہے۔ ارے حجر اسود کے متعلق جب یہ ہے تو باقی پتھر، باقی دھاگے، باقی ادانا، باقی چھوچا کیا ہے؟ یہ سب عقیدت توحید سے کوسوں دور ہے۔ آپ کو ہر کام کے لیے انشاءاللہ بولا گیا، انشاءاللہ بولو، اللہ چاہے گا تو ہوگا کام، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم۔ کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو جو وہ حرکت کرتا ہے، کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں ہے اللہ کے قوانین کے بغیر حرکت کرنے لگے، اللہ ہے، ہمیں انسان بنا دے۔ تو بہرحال یہ سارے خرافات، یہ سارے بدشگونی ہے، شگون بد، یہ اوہام، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ چھوچا، یہ امکا، یہ ڈمکا، یہ کوڑیاں، یہ بھلاوے، یہ دھاگے، یہ اودانا، یہ اودیاں، یہ لوبھان، سمجھ میں آ رہا؟
کیا کیا بلا بچے رہے ہیں گھروں کے اندر، یہ سب کے سب شرک کا میٹیریل ہے، شرک کا میٹیریل ہے، اس سے شرک تیار ہوتا ہے۔ اس سے بچنا اور بچانا، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین سے ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل اور فہم عطا کرے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہ حق کو حق کی شکل میں دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللہ باطل کو باطل کی شکل میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ جو چیزیں جس حقیقت میں تو پیدا کیا اس کو اصلی شکل میں میری نگاہوں میں لا۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔